پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے قربان فرمایا اور دوسرا پوری امت کی طرف سے قربان فرمایا۔ قربانی سال میں ایک مرتبہ ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربان کر دیتے اپنے نام سے، وہ تو کیا ہی، لیکن قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے بھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائے۔ آج امت یہ پوچھتی ہے میرے عزیزوں قربانی کے لیے 1400 سال پہلے تمہارے رسول نے تمہاری جانب سے قربانی کی، اور اللہ نے جس کو استطاعت دی، جس کو طاقت دی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو قربانی واجب ہے اپنی قربانی کرو، ساتھ میں ایک اور قربانی میرے مصطفیٰ کی طرف سے کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جبکہ ان کے احسان کا بدلہ پوری امت نہیں ادا کر سکتی، لیکن ہم ہدیہ تشکر کے طور پر اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی۔ میرے عزیزوں بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہی قربان ہوگا جو مالک نصاب ہے۔ گھر میں اگر 4 لوگ مالک نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی ہے، شوہر پر بھی، بیوی پر بھی، بیٹے پر بھی، جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی قیمت ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت ہو۔ اس زمانے میں آپ کیلکولیٹ کر لو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، اتنی اگر تمہارے پاس رقم ہے، اتنی مالیت ہے تمہارے پاس، تو تم مالک نصاب ہو اور تمہارے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال بھر پیسے ہونا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہوا تب بھی اس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے، اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا تو کسی کا بھی نہیں ہوا۔ اگر 4 لوگ گھر میں رہتے تھے اور چاروں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا اور چاروں کا نام لیا گیا ہے تو کسی کے نام سے قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ پرٹیکولر ایک ہی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، وہ اونٹ ہوا یا بیل بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور ان میں شریک ہونا جائز ہے، لیکن 7 لوگ جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے کوئی ایک بندہ بھی اس میں غلط عقیدے والا بھی نہ ہو اور گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوا ہو، بلکہ سب قربانی کی نیت سے آئے ہوں تو سب کی قربانی ہوگی۔ یہ خیال بھی رہے ضروری ہے۔ اب حالات ایسے آ گئے کہ سب کے لیے ایک بکرا لینا اگر طاقت کے بھر نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے، جہاں پر یہ قربانیاں ہو رہی ہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں سے کہ بڑے کی قربانیاں جو ہوتی ہیں اجتماعی قربانیاں، یہ جائز نہیں ہے، آدمی کو اپنی قربانی کے وقت سامنے ہونا ضروری ہے، ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے، کہا ہے فاطمہ اپنی قربانی کے وقت سامنے رہو، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ حدیث پاک ہے، لیکن ساتھ میں دوسری حدیث یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کا وکیل حضرت علی کو بنایا تھا کہ اپنی نیابت دے دی کہ میری طرف سے تم قربانی کرو۔ اس طرح سے جو مسلمان استطاعت نہیں رکھتا خود کرنے کی، وہ اپنی جانب سے کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے، کسی کو بھی وکالت دی جا سکتی، نیابت دی جا سکتی ہے، میرے طرف سے تم قربانی کرو۔ جیسے کہ گھر میں کوئی عورت مالک نصاب ہے، اگر یہ حکم ہوتا کہ عورت خود جا کر کے کرے تو کہاں سے کرتی؟ عورت کسی کو وکیل بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کو کہہ دی یا کسی کو دے دیا پیسے کہ میری جانب سے تم قربانی کرو، یہ جائز ہے بالکل۔ جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں کہ قربانیاں نہیں ہوتی، وہ جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں۔ شرعی مسائل کو جانے بغیر اس طرح کی باتیں عوام الناس میں، عوام المسلمین میں پھیلانا یہ گناہ ہے۔ ہاں اس بات کو یاد رکھیں، جو وکیل ہے قربانی کا اس کے اوپر ذمہ داری ہے
کہ وہ جتنے لوگوں کی قربانی کر رہا ہے جانور شریعت کے مطابق کا لے، عیبدار جانور کی قربانی نہ کرے، لاغر ہو، کمزور ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، دم کٹی ہوئی ہو، یا اتنا کمزور کہ چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسا عیبدار جانور نہ لے۔ یہ وکیل کی ذمہ داری ہے جو سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز، عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب کس کو؟ کان میں اگر سوراخ ہے تو وہ مکروہ ہے لیکن قربانی ہے اس کی۔ ہاں، سینگ اگر بچپن اس کے پیدائشی نہیں آئے تھے تو جائز ہے اس کی قربانی، آئے تھے اور ٹوٹ گئے تو اس کی مقدار بتائی گئی ہے، 1/3 حصہ اگر ٹوٹا ہے تو اس وقت تک جائز، اس سے زیادہ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز نہیں۔ کوئی پیر پورا کٹا ہوا ہے، دم پوری کٹی ہوئی، یہ عیب میں آتا ہے۔ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں، یہ وکیل کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اجتماعی قربانی جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ ایسی باتیں کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ نیابت اور دوسرے کو وکالت دینا جائز ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی پھیلاتے ہیں کہ قربانی کے جو حصے لیے جاتے ہیں، گوشت دیا جائے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، گوشت نہ لو تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے۔ یہ سب پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا ریزن بھی پتہ کرنا چاہیے۔ ایسی بغیر علم کے بات کرنے سے 4000 5000 روپے کا ایک حصہ آتا ہے اگر شہر میں کوئی بڑا جانور ذبح کرے، کیونکہ مہنگا ملتا ہے بیل، اور باہر جب جا کر کے کوئی ذبح کر رہا ہے تو وہی ہے اگر شہر میں کوئی بڑا جانور ذبح کرے، کیونکہ مہنگا ملتا ہے بیل، اور باہر جب جا کر کے کوئی ذبح کر رہا ہے تو وہی ایک حصہ 1500 روپے میں 2000 میں ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں اور ایسے پیسے وصولتے ہیں، ایسا نہیں۔ دور دراز کچھ علاقے ایسے ہیں، بنگال ہے، اڑیسہ ہے، اور بھی کئی علاقے بہار کے، جہاں پر بڑے جانور نہایت ہی سستے دام میں ملتے ہیں، بلکہ وہاں پر جانوروں کی قیمت صرف 5000 6000 اور 10000 کے نیچے ہوتی ہے، بڑے جانوروں کی جو ہم نے دیکھے ہیں۔ وہاں جا کر کچھ تنظیمیں قربانی کرتی ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق جانور لے کر کے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، چاہے وہ 200 روپے حصے میں بھی کرتا ہو، کوئی حرج نہیں۔ قیمت میٹر نہیں کرتی، جانور میٹر کرتا ہے، قیمت چاہے جتنی بھی ہو رہی ہو۔ اس چیز کو آج وضاحت کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ غلط فہمیوں میں نہ پھیلے، غلط فہمیاں نہ پھیلائیں، خود بھی بچیں۔ ہاں، افضل کیا ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ اللہ نے تم پر واجب کیا، تم جاؤ اپنے ہاتھ سے کرو، تم جاؤ، کیونکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے قربانی کرو اگر طاقت رکھتے ہو، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ افضل ہے۔ یہ ساری باتیں تھی جو عید قربان سے ریلیٹڈ تھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب بندہ قربان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ نیت بھی ہو، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھو، ان کا قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر رکھاؤ، اور پھر ان پرندوں کا نام لے کر کے بلاؤ، وہ زندہ ہو کر کے آ جائیں گے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ ان کو پریکٹیکل دکھانا چاہ رہا تھا کہ جاؤ ٹھیک ہے، ذبح کرو 4 پرندے اور ان کا قیمہ بنا دو، سر ان کے اپنے پاس رکھ لینا، اور ان کا قیمہ 4 پہاڑوں پر رکھ کر آؤ، اور پھر آ کر ان سروں کے پاس کھڑے ہو کر ان پرندوں کے نام لے کر بلاؤ، وہ آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کیا، 4 پرندے لیے تھے۔ کیا کیا لیے تھے آپ کو میں بتاؤں؟ ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، اور ایک مور تھا۔ پرندوں کے نام یاد رکھ لیں، کوا ہے، مرغا ہے، کبوتر ہے اور مور ہے۔
چاروں کو ذبح کیا، ان کے سر اپنے پاس رکھے اور جسم کے سب قیمہ بنا دیا اور 4 جگہ پر مکس کر کے ان کو رکھا ہے۔ پھر آ کر یہاں کھڑے ہوئے اور پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ وہ قیمہ ہوا میں اڑا، جسم بنا اور ویسی بغیر سر کے اڑتا ہوا آیا اور اپنے اپنے سر سے جڑ کر کے وہ زندہ پرندہ ہو گیا۔ قرآن پاک میں یہ ہے موجود، 3 پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ قَالَ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کیا۔ اب سنیے، سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 پرندوں کا جو انتخاب ہوا تھا نا، 4 پرندے جو چنے گئے تھے، کون سے تھے؟ کوا، مرغا، کبوتر، مور۔ اصل میں جو ہے ان کی ہر ایک کی ایک خاصیت ہے۔ کوا لالچی بہت ہوتا ہے، کوا لالچی بہت ہوتا ہے۔ مرغا اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، عورت کی خواہش، مرغے کے اندر خواہش شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، جلدی دوستی کرتا ہے، اور مور کے اندر دکھاوے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی کا اظہار بار بار کرتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ان کے اندر ہیں، یہ 4 پرندوں کے اندر۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں در حقیقت آپ کو حکم تھا ان جانوروں کو ذبح کا نہیں تھا، کوے کی لالچ کو ذبح کرو، مرغے کی شہوت کو ذبح کرو، اور بنا وجہ کے کبوتر کی جو دوستی ہے ہر ایرے غیرے سے، اس دوستی کے کو قطع کرو، اور مور کے دکھاوے کی عادت کو ذبح کرو۔ یہ 4 بری عادتوں کو ذبح کرو تو اللہ کی قدرت کے مشاہدے دیکھنے ملیں گے۔ در حقیقت وہاں پر صوفیہ اکرام میں فرماتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ شیطان کو جب کنکریاں مارنے کے لیے حجاج جاتے ہیں، وہ تو ایک پلر ہے جس کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں ایک پلر ہے، اس پلر کو کنکریاں مار کر کے آتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، تصور یہ ہونی چاہیے زندگی بھر جو شیطان مجھے بہکاتا ہے میں اس کو کنکریاں مار رہا ہوں۔ اگر تمہاری نیت صالح ہوئی اور کنکری لگ گئی تو یقیناً زندگی بھر شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ تم نے اپنے شیطان کو زخمی کر دیا، اسی لیے جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی کنکری وہاں سے اٹھا لی جاتی، ورنہ تو 40 لاکھ لوگ 70 کنکریاں مار کر کے آئیں تو پہاڑ بن جانا چاہیے، لیکن کوئی پہاڑ نہیں ہوتا وہاں کنکریوں کا، جا کر دیکھیں، نہ ہی اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں جس حاجی کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ وہ شیطان کو لگ چکی ہے، پہاڑ نہیں ہوتا وہاں کنکریوں کا، جا کر دیکھیں، نہ ہی اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں جس حاجی کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ وہ شیطان کو لگ چکی ہے، تو نیت کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے آیت یہی پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہرگز تمہارا گوشت، تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہاری خالص نیت ہے، جو تقویٰ ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ قربانیوں میں یہ نیت کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ میں اپنی ساری خواہشات کو ذبح کر رہا ہوں، مولا مجھے بری خواہشات سے زندگی